مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل میڈیا اور اس کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں، خصوصاً علماء کی، دعات کی ذمہ داریاں، ائمہ مساجد ہوں یا مدرسین ہوں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو AI بھی کہا جاتا ہے، یہ مصنوعی ذہانت ہے جو کچھ ہی سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آنے کے بعد ترقی کرتی چلی گئی اور آج ایک بہت بڑی طاقت بن کر سارے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ کسی مشین کو، کمپیوٹر کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے یا اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ چیزوں کو پرکھنے، سمجھنے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے اور اس کے تعلق سے کسی حکم کو پورا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ تفصیل اس کی کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ایک جملہ اس کو دے دیں کہ ایسا ایک ویڈیو بناؤ جس میں ایک عالم مسجد کی بجائے کسی گرجا میں جا رہا ہے، تو صرف ایک جملے کی بنیاد پر وہ ایک ایسا ویڈیو بنا سکتا ہے کہ ایک عالم گرجا میں جا رہا ہے۔ اگر آپ اس سے اچھا کام لینا چاہتے ہیں، آپ ایسا کام بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی رپورٹ آپ نے میڈیکل اس کو دے دی اور آپ اس میں کہیں کہ اس میں کیا بات ہے ذرا ہم کو بتاؤ، وہ پوری بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ وہ پرسیپشن یعنی اس سے ڈیٹا لینا، اس کے بارے میں غور کر کے اس کا جواب دینا، وہ غور کرنا مشینی انداز میں ہوتا ہے، انسان کی طرح نہیں۔ لیکن اس کو ایسا تربیت دیا گیا ہے کہ جیسے انسان سوچتا ہے اس کے قریب قریب وہ سوچ سکے، جیسے انسان کے ذہن میں ریزننگ ہوتی ہے، جیسے وہ چیزوں پر غور کر کے ہاں نہ کے درمیان چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے، کئی سوالات پیدا کر کے خود اس کا جواب دے کر اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس طرح سے اس کو تربیت دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے بہتر جوابات لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بس اس کی شروعات ہے۔ آنے والا دور اس میں یہ چیز اور زیادہ ترقی کرے گی اور اس کے نتیجے میں مشینیں بنیں گی۔ آنے والے دور میں اس کے بارے میں یہ بھی پلاننگ ہے اور اس میں شروعات ہو چکی ہے کہ انسان کے دماغ میں، اس کے جسم میں ایسی چپ لگا دی جائے جو انسان کے یعنی احساسات کو تبدیل کر سکے، انسان کو جو چیزیں دکھائی دینے کے اعتبار سے اس کے دماغ کو تبدیل کریں، یا انسان کی جو صلاحیتیں ہیں جسمانی اعتبار سے ان کو اور زیادہ انہانس کرے اور زیادہ بہتر بنائے۔ یہ آنے والے دور کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس میں خیر کا پہلو بھی ہے، لیکن اس میں غلط ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے، جاہلوں کے یا برے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے اس چیز کے غلط استعمال کے امکانات بہت زیادہ قوی ہیں، اور اس فتنے کی لپیٹ میں ایک بڑا طبقہ انسانیت کا آ سکتا ہے اور آ رہا ہے اور آئے گا۔ لہٰذا اس تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس میں دو حصے ہیں، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسرا جو ہے ڈیجیٹل میڈیا، جس کو آج سوشل نیٹ ورک میں ویڈیوز اور ٹیکسٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں، یا اسی طرح سے موبائل فون میں آنے والی اپلیکیشنز، خاص طور سے اس میں غالب جو حصہ ہے وہ ویڈیو ہے۔ آج عام طور سے زیادہ تر انسانیت کوئی بھی چیز جاننے، سیکھنے، دیکھنے کے اعتبار سے ویڈیو استعمال کرتی ہے، اور اس میں زیادہ تر یوٹیوب چلتا ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟